قدیم مصر میں اگر کسی عورت کو اولاد ہونے میں دشواری پیش آتی تو وہ رات کا کچھ حصہ بیس چیمبر میں گزارتی جو کسی مندر کے اندر واقع ہوتا تھا۔ بیس کو جنسی رغبت اور افزائش نسل کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی قربت میں وقت گزارنے سے حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین زرخیزی کی خواہش میں بیس کی تعویذ پہننے اور ان کے نقوش کو جسم پر لگوانے کا بھی اہتمام کرتی تھیں تاکہ وہ اس کی برکت سے ماں بننے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو بیس کے نقش و نگار اور تعویذ اس کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا اسے انہی رسم و رواج اور عقائد میں پروان چڑھایا جاتا تھا۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہی فرد انہی روایات اور عقائد کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا تھا۔ موت کے بعد یہ تصور کیا جاتا تھا کہ انسان ایک اور جہاں میں داخل ہو جاتا ہے جو دیوتاؤں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ تدفین سے متعلق تمام رسومات بھی اسی بنیادی عقیدے پر مبنی تھیں جو زندگی بھر سکھایا گیا تھا کہ سپر نیچرل طاقتیں حقیقت تھیں اور کائنات جادوئی اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ قدیم مصر میں جادو کوئی کرتب یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ قدرتی قوانین کی قوتوں کو قابو میں لانے کا فن تھا جنہیں موقوف الفطرت ہستیوں کے طور پر تصور کیا جاتا تھا تاکہ کوئی مخصوص مقصد حاصل کیا جا سکے۔ مصریوں کے لیے جادو کے بغیر دنیا کا تصور ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ جادو ہی تھا جس کے ذریعے دنیا تخلیق ہوئی جو روزانہ کائنات کو قائم رکھتا، بیماری میں شفا دیتا، تنگدستی میں سہارا بنتا اور مرنے کے بعد ابدی زندگی کی ضمانت دیتا۔ نیز انسان کے وجود میں آنے سے لے کر پیدائش زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی تک جادو ہر مرحلے میں موجود تھا اور اسے ایک دیوتا کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا جو تخلیق سے بھی قدیم تھا، جس دیوتا کا نام ہیکا تھا۔ ہیکا جادو کا دیوتا تھا۔ کوئی بھی جادوگر، پجاری یا علاج کرنے والا اپنے اعمال کے دوران اسی دیوتا کو پکارتا تھا۔ ہیکا کا کبھی کوئی مندر نہیں تھا، نہ کوئی مخصوص عقیدت مند اور نہ ہی کوئی رسمی عبادت، کیونکہ وہ اس قدر وسیع تھا کہ مصری زندگی کے ہر پہلو میں صلاحیت کیے ہوئے تھا۔ دنیا اسی طرح چلتی تھی جسے دیوتا چلاتے اور دیوتا اپنے کام اس لیے کر سکتے تھے کیونکہ ہیکا کی قوت انہیں حاصل تھی۔ مندر کے پجاری اس حقیقت کو سمجھتے تھے لیکن ان کا کام اپنے مخصوص دیوتا کی خدمت اور عبادت کرنا تھا تاکہ دیوتا اور عوام کے درمیان باہمی تعلق برقرار رہے۔ اس لیے پجاری یا پجارن ہیکا کو براہ راست نہیں پکارتے تھے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس دیوتا کی قوت میں موجود ہوتا تھا جس کی وہ خدمت کرتے تھے۔ پجاری دیوتاؤں اور عوام کے درمیان واسطہ تھا، لیکن روزمرہ زندگی میں لوگ اپنی نجی عبادات کے ذریعے دیوتاؤں سے خود بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ پجاری کا بنیادی کام لوگوں کو اساطیری کہانیوں کے ذریعے مذہبی معنی سمجھانا تھا۔ وہ مشورہ، رہنمائی یا مادی اشیاء فراہم کر سکتے تھے، لیکن بیماری، چوٹ یا ذہنی مسائل کی صورت میں کسی اور ماہر سے رجوع کرنے کا کہا جاتا تھا۔ ہیکا جادو کے ساتھ ساتھ طب کا بھی دیوتا تھا اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ طبی ماہرین جادو اور طب کو یکساں اہم سمجھتے تھے۔ مصر میں دو طرح کے معالج ہوتے تھے، ایک عام معالج اور دوسرے جادو معالج، جو ان کے متعلقہ شعبوں کی نشاندہی کرتے تھے، لیکن جادو دونوں کے طریقہ علاج کا حصہ تھا۔ یہ معالج زندگی کا گھر نامی ادارے میں کام کرتے تھے جو ایک مندر کا حصہ تھا جہاں طبی متن لکھے، نقل کیے، پڑھے اور ان پر بحث یعنی ریسرچ کی جاتی تھی۔ مصریوں کے نزدیک بیماری کی اصل موقوف الفطرت تھی اور یہ تصور ان کی پوری تاریخ میں قائم رہا۔ پجاری، معالج، جادوگر مریض کا بغور معائنہ کرتا اور سوالات پوچھ کر مسئلے کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کرتا، پھر اس دیوتا کو پکارتا جو اس مرض کے علاج کے لیے سب سے مناسب لگتا۔ بیماری کو قدرتی نظام میں خلل سمجھا جاتا تھا، اس لیے طبیب کا کام عام مندر کے پجاری سے مختلف تھا۔ جہاں پجاری مذہبی رسومات کے ذریعے دیوتاؤں پر عوام کے ایمان کو برقرار رکھتا تھا، وہیں معالج طاقتور اور غیر متوقع قوتوں سے نمٹتا تھا جنہیں قابو میں لانا اور درست طریقے سے بلانا ضروری تھا۔ دیہات میں بھی معالج مہنگے ہوتے تھے، اس لیے لوگ اکثر ایسے افراد سے طبی مدد لیتے جو کبھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کر چکے ہوتے یا کسی اور ذریعے سے طبی علم حاصل کر لیتے۔ یہ لوگ عام طور پر ہڈیاں جوڑنے یا جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے میں مہارت رکھتے تھے، لیکن انہیں بیماری کے علاج کے لیے جادوئی منتر پڑھنے والا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر بہت سے ایسے افراد جو باقاعدہ طبیب نہ ہونے کے باوجود جادوئی طریقوں سے علاج کرتے تھے
قدیم مصر میں نجومیوں اور دانش مند خواتین کا ایک خاص مقام تھا جو مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے ساتھ ساتھ علاج معالجے میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ یہ نجومی خواتین کو حمل ٹھہرنے میں مدد دیتی، خوابوں کی تعبیر بیان کرتی اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج تجویز کرتی۔ اگرچہ زیادہ تر مصری عوام لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھی، لیکن کچھ خاص افراد جیسے کہ یہ نجومی جادوئی منتر سن کر زبانی یاد کر لیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کرتے تھے۔ مصر کے ہر طبقے کے لوگ بادشاہ سے لے کر کسان تک اپنی روزمرہ زندگی میں جادو پر یقین رکھتے اور اس پر انحصار کرتے تھے۔ اس کا ثبوت کھدائیوں میں ملنے والے تعویذ، نقش و نگار، محلات اور مندروں پر کندہ، تحریروں، مقبروں کی نقاشی، ذاتی اور سرکاری خطوط اور قبروں میں رکھی گئی اشیاء سے ملتا ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے اتنے سال پرانا بت ملا ہے، مالا ملی ہے، وہ انہی رسومات کا نتیجہ ہے۔ تعویذ اور منتر اولاد بڑھانے، کاروبار میں کامیابی، صحت میں بہتری اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مصریوں کے نزدیک نام انسان کی شناخت تھا، لیکن ان کا یقین تھا کہ ہر فرد کا ایک خفیہ نام بھی ہوتا ہے جسے صرف وہ خود اور دیوتا جانتے تھے۔ اگر کسی کا خفیہ نام معلوم ہو جاتا تو اس پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو کسی کے نام کو بدنام کرنا یا اسے تاریخ سے مٹا دینا بھی طاقت کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح جادو پیدائش اور زندگی میں شامل تھا، اسی طرح اگلی دنیا کے سفر میں بھی اس کا اہم کردار تھا۔ تدفین کے دوران پجاریوں کا آخری عمل منہ کھولنے کی رسم تھا، جس میں وہ ممی شدہ جسم کے مختلف حصوں کو مخصوص اشیاء سے چھوتے تھے تاکہ مرنے والے کی سماعت، بصارت، گویائی اور سونگنے کی حس بحال ہو جائے۔ اس جادوئی رسم کے ذریعے مرنے والا اگلی دنیا میں دیکھنے، سننے، بولنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ مصری کتاب مردگان مرنے کے بعد جادو کے اثر پر یقین کی بہترین مثال ہے۔ اس کے متن میں 190 منتر شامل ہیں جو روح کے بعد از مرگ سفر میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ ریڈز کے میدان تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک ابدی جنت تھی جو زمین کی زندگی کا مکمل عکس تھی، مگر یہاں مایوسی، بیماری، موت یا نقصان کا خوف نہیں تھا۔ اس کتاب میں روح کو ہدایت دی جاتی ہے کہ کون سے منتر کس مقام میں استعمال کرنے ہیں، کن دروازوں سے گزرنا ہے، کن خطرات سے بچنے کے لیے کس جانور کی شکل اختیار کرنی ہے، اور دیوتاؤں اور ان کے عالم کے سوالات کے کیا جواب دینے ہیں۔ یہ تمام منتر قدیم مصریوں کے لیے اتنے ہی فطری تھے جتنا کہ آج کل کسی کے نقشے پر دی گئی ہدایات کو سمجھنا۔ آج کے دور میں جادوئی معاملات کو زندگی کا بنیادی حصہ بنانا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جدید انسان ایک ایسے نظریے کا عادی ہو چکا ہے جو قدیم مصریوں کے تصور حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدیم مصریوں کی سوچ غلط تھی اور آج کا فہم برتر اور درست ہے۔ آج کے دور میں جو دنیا اور کائنات کا ماڈل حقیقت سمجھا جاتا ہے وہی بہترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے سچ مانا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت وہ عقائد جو اس سچ کے مخالف ہوں غلط تصور کیے جاتے ہیں۔ جب 4 صدی عیسوی میں قدیم مصر میں دنیا کا تصور بدلا، یعنی مونوتھیزم، کثرت پرستی سے عیسائیت کے توحیدی عقیدے کی طرف سفر ہوا، تو حقیقت کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا۔ وہ جادو جو صدیوں سے ان کی زندگی کا حصہ تھا، ایک نئے نظریے سے بدل گیا جو ان کے نئے عقیدے سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیا فہم زیادہ درست یا زیادہ سچا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ اب یہ زیادہ قابل قبول بن چکا ہے۔